گا، کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن، مراد قیامت کا دن، فیصلے کا دن، ضرور پوچھا جائے گا تمام نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ تاکید نہ بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ کا تو فرمانا ہی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد عالی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر صورت میں اعتماد کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تاکید سے ایک بات کہہ رہا ہو اور اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما رہا ہو کہ پھر تم سے ضرور ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں حاصل ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں، کتنی زیادہ نعمتیں۔ تھوڑا سا اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، خود اپنے جسم پر ہی نظر دوڑائیں، کتنی نعمتیں تو ہمارے جسم کے اندر ہی موجود ہیں، باقی نعمتوں کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں۔ خود ہماری جو اپنی جسمانی کیفیت ان میں دیکھیں، آنکھوں کی نعمت اللہ نے دیکھنے کے لیے دے رکھی ہے، کانوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے دے رکھی ہے، زبان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے دے رکھی ہے، اسی طرح دانتوں کی نعمت، داڑھوں کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، پاؤں کی نعمت، جسم کے ایک ایک بال کی نعمت، اور پورا جسم ہی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مشینری ہے انسان کے جسم کے اندر کہ ساری دنیا کے سائنسدان مل کر ایک بال بھی نہیں بنا سکتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفت ہمیں یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ایک ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں، مصنوعی چیزیں تو ہیں لیکن حقیقتاً ان کا سیم ٹو سیم متبادل موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے انعامات نہ بھی ہوتے تو جو ہمیں جسمانی شکل میں اور دنیا کی نعمتوں کی شکل میں جو اللہ نے انعامات ہمیں دے رکھے ہیں، ان کے شکریہ کی بنیاد پر یہ اللہ کا یہ حق بنتا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی 24 گھنٹے کی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا، 5 وقت کی نمازیں فرض کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور جمعے کے دن ظہر کی نماز کے قائم مقام جمعہ۔ اتنی سی عبادت کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں فرمایا بلکہ ان نعمتوں کے بدلے میں یہ عبادت تو اللہ کا ویسے ہی حق بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کوئی احسان نہیں، کوئی ہم بڑا کوئی تیر نہیں مار رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نعمت کا اس سے زیادہ حق بنتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر نہیں اکتفا فرما رہا بلکہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلتے ہیں، ان کے بدلے میں اللہ نے قیامت کے دن اور جنت کی شکل میں بڑی بڑی نعمتوں کا اعلان کر رکھا ہے، بڑی بڑی نعمتوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت سپیشل پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اہتمام کر رکھا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں جن کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، حالانکہ انسان کا ذہن کہاں تک سوچتا ہے، انسان کا ذہن تو تصور میں پوری دنیا کو بھی لے آتا ہے تصور میں، اور ایسی ایسی چیزیں تصور میں لا سکتا ہے کہ جو بندہ عام طور پہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی نعمتیں اور چیزیں بندے کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میں تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، سوال کروں گا، جو نعمتیں میں نے تمہیں دنیا میں دے رکھی ہیں قیامت کے دن، کہ تم نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا یا نہیں کیا۔ آنکھ میں نے کس مقصد کے لیے بنائی اور تم اپنی آنکھ کو کہاں استعمال کرتے رہے، کان میں نے کس مقصد کے لیے بنائے، تم اپنے کانوں کو کہاں استعمال کرتے رہے، ہاتھ میں نے کس مقصد کے لیے بنائے، تم ہاتھوں کو کہاں استعمال کرتے رہے، اسی طرح باقی اعضائے جسمانی، پاؤں وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں حساب ہوگا، اور جو زیادہ نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ان سے زیادہ بھی استعمال ہوگا۔ ہم تو کہتے ہیں بندہ امیر بن گیا ہے، بڑی ترقی کر گیا ہے،
تو جتنا امیر اور ترقی یافتہ بن رہا ہے، نعمتیں اس کے پاس زیادہ آ رہی ہیں، ان ساری نعمتوں کو اسے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ایک جگہ صحابی کے گھر جا کے ٹھنڈا پانی پیا، گرمی کا موسم تھا۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سے اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام کہاں کر رہ گئے کہ ہم تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں جو گرمی کے اندر ہمارے حلق کے اندر گیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے کہ میرے بندے تو نے میری نعمت استعمال کی، اس کے بدلے میں تو نے کیا شکریہ ادا کیا۔ باقی قسمہ قسم کے غلہ جات، پھل پھول، زمین و آسمان کی نعمتیں جو ہم منوں ٹنوں کے حساب سے روزانہ استعمال کر رہے ہیں، ان کا حساب یہ تو اللہ کی مہربانی سمجھے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پر چھوڑ دے گا، یہ اس کی مہربانی سمجھے۔ ہم 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں بھی سوچ رہے، پڑھے نہ پڑھے، میں مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ملا، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اوپر بہانے لگا رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پر ہمیں معاف کر دیں۔ میرے بھائیو، مرغی ایک چونچ پانی پیتی ہے، آپ نے مرغی کو دیکھا ہوگا، وہ ایک چونچ پانی پینے کے بعد اوپر کی طرف منہ اٹھاتی ہے، ایک ایک گھونٹ، ایک ایک چونچ پانی پینے پر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ ایک مرغی، اس کو اتنا شعور ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم تو منو ٹنوں کے حساب سے پتہ نہیں کیا کچھ کھا چکے ہیں۔ ہم تو ایک شادی کے اندر، ایک شادی حال کے اندر ہی اتنی نعمتوں کا صفایا کرتے کہ اللہ مان والحفیظ، یعنی جیسے کوئی ملے گا ہی نہیں۔ ہر بندہ مینار پاکستان اپنی پلیٹ میں سجائے پھر رہا ہے، کھانا آدھا ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اس حد تک ہماری حالت ہے، یعنی کسی کا کھانا ضائع ہو تو ہو، میں جو داؤ لگتا ہے میرا لگ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شادی حال کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی استعمال کر لیا، اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ اتنی نعمتیں تو ہم سے تو شاید ان کا بھی جواب نہ دیا جائے۔ تو سوچیں ہم دن رات اللہ کی کتنی نعمتیں، اور صحت کی نعمت کتنی بڑی ہے، صحت کی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے صحت ملتی ہے؟ پوچھیں جو بیمار ہیں بیچارے، مستقل بیمار ہیں، ان سے پوچھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مفت میں دے رکھی ہے، تو اس نعمت کا شکریہ ہم کہاں ادا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، ہم تو آج کل ہماری زبان پر شکوہ ہوتا ہے کہ بس برے حال ہے، کوئی بات نہیں، میرے تو معاملات صحیح نہیں چل رہے، شکوہ زبان پر ہے، ہم نے ہر وقت شکایت کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ شکر کا کوئی پٹکا بھی اپنے گلے میں ڈال لینا چاہیے کہ شکایت کی پٹی تو ہر وقت ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، جو ملا ہے اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا، جو نہیں ملا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو مل گیا ہے اس پر شکرانے کی کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 30 سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 8 میں، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور ضرور قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آؤ عہد کریں، عزم بالجزم کریں کہ انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا پھر یہ وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر کریں ہر حال میں، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ کلمہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قسمہ قسم کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔